الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 45 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ غزوہ بدر کا تبصرہ آ رہا ہے، اس کے متعلق رہنمائی آ رہی ہے، بلکہ اس کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے، اور قتال فی سبیل اللہ کے تعلق سے پہلا باقاعدہ معرکہ ہوا حق اور باطل والوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے بھی رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ اب ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ انفال آیت نمبر 45 سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا کسی لشکر سے مقابلہ ہو جائے، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ پہلی بات ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو، جمے رہو۔ دوسری بات جب یہ جنگ کا موقع ہے تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ مومن کے لیے بہت بڑا سہارا اللہ کا ذکر، اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کا معاملہ۔ مزید کیا ہدایت ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا۔ فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ محاورہ ہے اردو میں، ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مزید ہدایات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ اللہ اور رسول کی فرما برداری ہوگی تو اللہ کی نصرت تمہیں ملے گی، ورنہ نہیں۔ مزید آپس میں جھگڑا نہ کرنا، سم و طاعت کے ڈسپلن کو نہ توڑنا۔ یہ ہے تو بدر کا تبصرہ، لیکن احد کا میدان یاد ہے نا؟ احد کا میدان، درے پر جو امیر مقرر تھے ان کی نافرمانی ہو گئی تھی، ڈسپلن میں کمزوری واقع ہو گئی تھی، تو نقصان ہو گیا تھا۔ تو دیکھو کیا ہے، آپس میں جھگڑا نہ کرنا، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ اور صبر کرو، ڈٹے رہنا اللہ کی راہ میں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور محض لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہوئے وہ نکلے۔ دو تین باتیں، یہ قریش اور کفار مکہ کی طرف اشارہ۔ وہ 1000 کا لشکر جو آیا وہ تو اللہ کے راستے سے روکنے والوں کا لشکر تھا، اور وہ اتراتے ہوئے آئے، شرابیں پیتے ہوئے آئے، ناچتے کودتے ہوئے آئے کہ یہ مسلمانوں کو مٹا کر ہی دم لیں گے، معاذ اللہ۔ اور لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت بڑی تعداد اپنے سرداروں کے پریشر کی وجہ سے آئی تھی، ورنہ کو ان کا جنگ کرنے کا ارادہ قطعاً نہیں تھا، مجبوراً آئے تھے۔ وہ بھی دکھانے کے لیے کہ ہاں ان سرداروں سے بنا کر رکھیں گے تو آگے ہمارے مفادات کی پروٹیکشن رہے گی۔ فرمایا واللہ بما یعملون محیط، اور جو اعمال وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یاد کرو جب شیطان نے ان کافروں کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا۔ کافروں کے کفر کو اور ان کی باطل پرستی کو شیطان مزین کر کے دکھاتا ہے، گندے گناہ کے کاموں کو بڑا خوبصورت بنا کے پریزنٹ کرتا ہے۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور اس نے کہا آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور بے شک میں بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ شیطان ایک بوڑھے سردار کی شکل میں آیا اور مشرکین کے درمیان کھڑا ہوا اور اسے تھپکی دی کہ چلو چلو چلو، مسلمانوں کو ختم کرنے کو چلو، اور میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، میں تمہاری پشپناہی کروں گا۔ فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، میدان سجا، تو وہ الٹے قدموں بھاگا۔ وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون، اور اس نے کہا میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ انی اخاف اللہ، بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ ہے شیطان کا معاملہ، یہ ہے ڈراپ سین۔ این چوراہے پہ لا کے چھوڑ کر نکل لیا، بھاگ گیا وہاں سے۔ میں تو جا رہا ہوں بھائی، میں وہ دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ اس نے دیکھ لیا فرشتوں کے نزول کو اور یہ بھاگ لیا۔ لیکن شیطان کی پٹی کیا ہے؟ الٹی، اور بیچ چوراہے پہ چھوڑ کر بھاگے گا
اور کل کہے گا اپنے آپ کو گالیاں دو، مجھے برا بھلا مت کہو. یہ قرآن میں ہے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو برا بھلا کہو، مجھے کیوں کہتے ہو. یہ شیطان کی تقریر آئے گی سورہ ابراہیم میں. البتہ یہ ایک دفعہ یہاں قصہ آ گیا، جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی الٹی پٹی پڑائی تھی، ارے اس کو قتل کر دو، ساری توجہ تمہارے ابا جان یعقوب کی تمہارے لیے ہو جائے گی. الٹا ہو گیا، ساری توجہ کس کی طرف ہو گئی؟ رو رو کے یوسف علیہ السلام کی طرف. سبحان اللہ، یہ پاگل بناتا ہے ہمیں، بیوقوف بناتا ہے، الٹی پٹی پڑھاتا ہے. کہنے لگا میں تو دیکھ رہا ہوں وہ جو تم نہیں دیکھ رہے بھائی، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. سبحان اللہ. ایک تعبیر یہ کی گئی، جھوٹ بولا اس نے. کمبخت اللہ سے ڈرتا تو سجدہ نہ کرتا آدم علیہ السلام کو، ہمارے لیے مصیبت پیدا کر دی کمبخت نے. جھوٹ بولا اس نے، انی اخاف اللہ، یہ جھوٹ بولا اس نے، بھاگ گیا. انی اخاف اللہ، میں بے شک اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اور یاد کرو جب منافق اور وہ جن کے دلوں میں مرض تھا کہہ رہے تھے. منافق نفاق کا مرض، مزید مرض کو الگ سے بیان کیا. اس کی ایک تعبیر کی ہے دنیا کی محبت جن کے دلوں میں بھر گئی اور اللہ کی یاد سے جو لوگ غافل ہو گئے تو وہ دنیا پرستی ہی کی سوچ کے ساتھ سوچتے ہیں. منافق اور جن کے دلوں میں یہ مرض ہے، کیا کہنے لگے؟ غر ہؤلاء دینہم، انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. کس نے؟ اللہ اکبر. کس کو؟ بہت اہم بات. ایمان والے سچے صحابہ، سچے ایمان والے صحابہ کرام جو سب کچھ قربان کر رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے. یہ دنیا پرست منافق کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو دھوکے میں مبتلا ہو گئے. استغفر اللہ. دنیا کا بندہ جو بن گیا، دنیا پرستی پر آ گیا، دنیا ہی کو مقصود بنا بیٹھا، وہ حق کی خاطر، اور ایمان والے جو حق کی خاطر سب کچھ قربانیاں دیتے ہیں، یہ دنیا برس کہتے ہیں بے وقوف ہے. ان کو اپنے کیریئر کی فکر نہیں ہے، پروفیشن کی فکر نہیں ہے، اپنے بزنس کی فکر نہیں ہے، اپنے مستقبل کی فکر نہیں ہے، اپنے گھر کی فکر نہیں ہے، اپنے گھر والوں کی فکر نہیں. غرہا اولئک دینہم، انہیں تو ان کی دین نے دھوکے میں ڈال رکھا. یہ بد کلامی ہے منافقوں کی، اور جن کے دلوں میں دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے. یہ ان کا قول ہے سچے ایمان والوں کے تعلق سے. فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بے شک اللہ بہت غالب بڑے حکمت والا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، اے مخاطب اور اے مخاطب کاش وہ منظر دیکھتے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں. یضربون وجوہہم وادبارہم، تو ان کے چہروں پر ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں. وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں کہ اب چکھو جلنے کا عذاب. یہ موت کی سختی بھی ہے، اللہ میں معاف رکھے، اس سے بچائے رکھے. اور قبر کا عذاب، برزخ کا عذاب بھی ہے، آخرت کا بعد میں ہے. یہ قبر کے عذاب اور برزخ کے عذاب کی طرف بھی اشارہ. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ ان گناہوں کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے. وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کافروں کا حال آل فرعون کی طرح ہے اور ان سے پہلے لوگوں جیسا ہے. کفروا بآیات اللہ، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا. فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں عذاب میں پکڑ لیا. ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ بہت قوت والا، سخت عذاب دینے والا ہے. ذالک، یہ عذاب اس لیے بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، کہ اللہ کسی نعمت کو بدلنے والا نہیں جس کا اس نے کسی قوم پر انعام فرمایا ہو. حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہی کفران نعمت کرتے ہوئے اپنے آپ کو بدل ڈالیں. یہ مقام اور ایک دو اور مقامات آئیں گے، ان کے بارے میں ایک غلط ترجمانی ہمارے ہو جاتی ہے. خدا نے کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلا، ہاں مشہور شعر ہے نا جی، تو وہ ذرا دوسرا معنی ہے. یہاں کیا ہے، ایک قوم کو اللہ نے نعمت دی تو اگر وہ اپنے آپ کو مستحق ثابت کرے نعمت ملتی رہے گی، اگر وہ اپنے آپ کو غیر مستحق ثابت کرے گی تو اللہ نعمت چھین لے گا. اللہ نے حضور کو بھیجا ان کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، کس قدر ان کی رسالت تھی، مگر انہوں نے اپنے آپ کو مستحق ثابت نہیں کیا. مشرکین اور کفار کی بات ہو رہی ہے. دوبارہ سنیے، یہ عذاب آیا اس لیے کہ اللہ کسی نعمت کو بدلنے والا نہیں جس کا اس سے کسی قوم پر انعام فرمایا، یہاں تک کہ وہی کفران نعمت، کفران نعمت نعمت کی ناشکری کرنا، یہاں تک کہ وہی کفران نعمت کرتے ہوئے اپنے آپ کو بدل ڈالیں. تو یہ ہے بات سمجھنے کی کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی. اللہ نے تو دیا
مگر انہوں نے کفران نعمت کیا، اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان کافروں کا حال بھی آل فرعون کی طرح اور ان سے پہلے لوگوں جیسا ہے۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا۔ وَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، بے شک زمین پر چلنے والے جانداروں میں اللہ کے نزدیک بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بدترین جاندار کون؟ جنہوں نے کفر کیا بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہود کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، جانتے بوجھتے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا انکار کیا تھا۔ فرمایا الذین عاہدت منہم، وہ یہود جن سے آپ نے معاہدہ کیا، ثم ينقضون عہدهم فی کل مرۃ وهم لا يتقون، پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ پھر دہرا لیجئے، نبی علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ شریف آئے تو یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ ان سے معاہدے حضور کے ہوئے مدینہ شریف کے جوائنٹ ڈیفنس کے حوالے سے، باہر سے کوئی حملہ کرے گا مل کر ہم دفاع کریں گے۔ اور حضور کی اسٹریٹجی کیوں تھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ مدینہ کا انٹرنل ابھی کنسولیڈیشن ہو، مدینہ شریف کا ابھی دفاع ممکن بنایا جائے تاکہ بڑے دشمن مشرکوں سے نمٹا جائے۔ یہ حضور کی اسٹریٹجی تھی، یہ حضور کی بصیرت تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ابھی ان سے معاہدے ہوئے تھے، لیکن یکے بعد دیگرے، ون آفٹر انادر، یکے بعد دیگرے اس کو۔ یوکرین کی حالت دیکھ لی، 30 سال پہلے معاہدہ کیا تھا امریکہ، رشیا، یورپی ممالک، سب نے کہا ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ذرا اپنی صلاحیت مصری ٹیکنالوجی واپس کر دو۔ اچھے بچوں کی طرح یوکرین نے واپس کر دیا۔ کیا حشر کیا رشیا نے اس کا ہم سب کو پتا ہے، اور ٹرمپ بلا کر جو ہے یوکرین کے صدر کی کیا عزت دے رہا ہے اس کو ہم سب کو پتا ہے۔ اللہ کہہ رہے تمہارے پاس صلاحیت ہونی چاہیے۔ اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر دیا اس پاکستان کو، چھپڑ پھاڑ کر، یہ امانت ہے ہمارے پاس، یہ امانت ہے ہمارے پاس۔ اور ہمارے سیکولر مائنڈڈ لوگ نہیں، وہ یہاں سے سمجھنے والی بات ہے، یہ ادھر سے سمجھنے والی بات بھی نہیں ہے، لیکن اب تو ادھر سے بھی سمجھ آ رہی ہے۔ یوکرین کا جو حشر ہوا وہ سمجھا رہے ہمیں، عقل بھی لڑا لو، عقل بھی استعمال کر لو، سمجھ میں آ جائے گی یہ بات۔ ہم تو اللہ کے کلام کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ اس صلاحیت ہمارے پاس ہونی چاہیے اور اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اللہ اس مملکت کی بھی حفاظت فرمائے، جو دہشت گردی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، چاہے وہ ہمارے فورسز کے لوگوں کے خلاف ہو یا عوام کے خلاف ہو، ہم کنڈیم کرتے ہیں اس کو، اور ہم مانتے ہیں کہ اس ملک کی حفاظت ضروری ہے، ہم مانتے ہیں کہ ایٹمی صلاحیت ضروری، ہم مانتے ہیں کہ یہ بزنس ٹیکنالوجی ضروری، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ہماری فوج ہو یا ہم عوام ہو، ایمان بھی ضروری ہے ہمارے لیے۔ ایمان نہیں تو کیا کھڑے ہوں گے، پھر کیا کریں گے پھر ہم؟ اللہ ہماری افواج کو بھی توفیق دے، ہماری عوام کو بھی توفیق دے۔ یہ امت کی امانت ہمارے پاس ہے، اللہ اس کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ دین کا تقاضا ہے، یہ دین کا تقاضا، یہ تیاری کا ہونا اور یہ ڈیٹرنٹ کا ہونا۔ کیا خیال ہے اگر اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی صلاحیت نہ دی ہوتی تو آج ہمارا حشر کیا ہونا ہوتا؟ سیریا، ہاں، عراق، اور کیا ہوتا ہمارے ساتھ؟ لیبیا، کیا ہوتا ہمارے ساتھ؟ اس کی قدر کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، لیکن ایمان کی دولت کے ساتھ، اس کے بغیر ہمارے کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ فرمایا لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا۔ مرعوب رکھو اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے یوفى الیکم، اس کا اجر تمہیں پورا دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس راہ میں خرچ بھی کرنا پڑے تو امت کو خرچ کرنا چاہیے۔ وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی اللہ۔ کیا قرآن پاک کا توازن دیکھیے، کہاں ایٹمی صلاحیت تک کی ہم نے باتیں کر لی، جنگی صلاحیت کی، اگلی آیت دیکھیے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ کفار صلح کی طرف مائل ہوں فَجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اگر صلح کی بات کریں تو کر لو صلح، لیکن ایسی دب کر صلح کہ وہ جری اور بہادر ہو جائیں، یہ باتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی، لیکن محض جنگ برائے جنگ نہیں ہے۔ اگر صلح کی بات آئے ایکسیپٹ کر لیا جائے۔ صلح حدیبیہ پہ بات کریں گے 26 پارے میں انشاءاللہ، سورہ فتح میں انشاءاللہ تعالی۔
دب کر بظاہر لگ رہا ہے صلح ہے، لیکن 1.5 برس میں ہی، 1.25 برس میں ہی، جو 1400 صحابہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، 1400 صحابہ 1400 تھے، 1.5-2 برس میں وہ 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا، 8 ہجری مکہ فتح ہو گیا، الحمدللہ۔ تو صلح میں بھی اپنی حکمتیں ہیں، اگر یہ صلح پر مائل ہوں، آپ بھی صلح کے لیے جھک جائیے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ کفار ارادہ کریں کہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہے، اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اور فرمائے هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اللہ ہے جس نے آپ کو اپنی نصرت سے اور ایمان والوں کے ذریعے قوت عطا فرمائی۔ یہ صحابہ تو ہمارا بحث کا معاملہ رہے گا، مسلمانوں کے درمیان زبان، رنگ، نسل، خطے، برادری، مسلک، کن چکروں میں پڑو بھائی؟ تو اللہ ہی الفت ڈال سکتا ہے بھائی، پیغمبر کو بھی فرما دیا، آپ زمین پر سب کچھ خرچ کر دے تب بھی نہ ہوتا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت پیدا فرما دی۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک وہ اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی علیہ السلام اللہ کافی آپ کے لیے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ بھی جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں ایمان والوں میں سے۔ یہ ایک ترجمہ ہے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور آپ کی پیروی کرنے والے پیارے صحابہ آپ کے لیے کافی ہیں، یہ ایک ترجمہ نہیں۔ دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ آپ کے لیے اور جو آپ کی پیروی کرنے والے ایمان والے ہیں ان کے لیے کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے۔ اور اللہ خود فرماتا ہے، سبحان اللہ، یہ سورہ زمر میں 24 پارے کے شروع میں آتا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، اصلا یہ حضور کے لیے اولا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ بالکل کافی ہے۔ اب ہم سوچیں کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں؟ بالکل کافی ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ یا ایھا النبی، اے نبی علیہ السلام، حرض المؤمنین علی القتال، ایمان والوں کو قتال کی ترغیب دلائیے۔ اب شروع ایمان والوں کی کوالٹی بڑی زبردست تھی تو ریشو ذرا ڈیفرنٹ تھا، بعد میں نئے لوگ بھی شامل ہوئے، کوالٹی ذرا نئے والوں کی کم ہوگی تو اللہ نے ریشو کو آسان کیا ہے، اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا۔ فرمایا ان یکم منکم 20 صابرون، اگر اے لوگوں تم میں سے 20 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے، یغلبوا 200، تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ 20 کتنے پر غالب آئیں گے؟ 200 پر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے، خوب صبر کرنے والے، تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ کافر وہ لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ تو 20 200 پر اور 100 1000 پر، کیا ریشو بنا؟ 1:10۔ اور شروع والوں کی ایمان کی کوالٹی سبحان اللہ بہت ہی زبردست تھی، بعد میں نئے لوگ شامل ہوئے ہیں، ان کی نیگیشن نہیں ہو رہی۔ ابھی جو نئے شامل ہو رہے ہیں ان کو وہ بھٹیوں سے گزرنے کا موقع نہیں ملا جو مکہ مکرمہ میں موقع ملا تھا، جو کندن بنے صحابہ پہلے، ابھی موقع نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ریشو کو 1:2 کر دیا، آسانی کر دی۔ فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم سے بوجھ کو ہلکا کر دیا، وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ جانتا ہے کہ تم میں کچھ کمزوری بھی ہوگی۔ فإن یکم منکم 100 صابرۃ، تو اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں، یغلبوا 200، تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، 1:2 کا ریشو آ گیا۔ وإن یکم منکم 1000 یغلبوا 2000 بإذن اللہ، اور تم میں سے 1000 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے اللہ کے حکم سے۔ ایمان والوں کی نگاہ اللہ کی توفیق، اللہ کی تائید اور نصرت پر ہونی چاہیے۔ یغلب 2000 باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں صبر کیا ہے؟ ڈٹے رہنے والے، جمے رہنے والے اللہ کی راہ میں۔ یہ اللہ نے آسان فرما دیا 1:2 کا ریشو۔ اب اس میں فقہی مسائل و تفاسیر میں آپ دیکھیے گا، یعنی کم از کم کیا ہو کہ میدان چھوڑنا جائز نہیں، وہ اس 1:2 سے سمجھا جا سکتا ہے۔ البتہ اس میں مزید تفصیلات، وہ فقہی مسائل وہ امت کے علماء نے بیان فرمائے، وہ تفاسیر میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب اگلا مسئلہ، کچھ قیدی ہاتھ آ گئے، قیدیوں کے بارے میں کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک نرمی کا پہلو بھی تھا، اور حضور نے اس مشورے اور رائے پر عمل کیا کہ چلو بے فدیہ لے کے ان کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس پر کچھ توجہ دلائی گئی ہے۔ فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخر فی الارض،
یہ بات کسی نبی کی شان شان نہیں کہ ان کے پاس جنگی قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا اچھی طرح خون نہ بہا دیں۔ اللہ اکبر، یہ قرآن ہے بھائی، قرآن خون بہانے کی بات بھی کر رہا ہے۔ کسی نبی کے لیے ممکن نہیں کہ ان کے پاس قیدی آ جائیں، یعنی وہ قیدی بنا لے لوگوں کو، جب تک کہ وہ زمین میں کافروں کا اچھی طرح خون نہ بہا دیں، یعنی کافروں کی جنگی صلاحیت کا زور ختم ہو جائے، وہ جنگ کرنے کے قابل نہ رہیں تو قیدی بنایا جا سکتا ہے آنے والوں کو، یہ گرفتار ہونے والوں کو۔ ادروائز پہلے تو جنگی صلاحیت ختم کرنی ہے۔ آگے فرمایا تریدون عرض الدنیا، لوگوں تم کیا دنیا کا سامان چاہتے ہو کہ کچھ پیسے فدیے وغیرہ کے پیسے مل جائیں گے؟ واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ لوگوں تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سابق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے عدم عذاب کا حکم طے شدہ نہ ہوتا، عدم عذاب نہیں آنا، اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے عدم عذاب کا حکم طے شدہ نہ ہوتا تو جو تم نے لیا ہے ضرور تمہیں اس کے بدلے میں بہت بڑی سزا پہنچتی۔ اب اس میں تھوڑی تفصیل ہے، جیسے سورہ انفال میں بدر کا ذکر ہے نا، تو بدر سے پہلے سورہ محمد نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، 26واں پارہ۔ سورہ محمد کا ایک اور نام ہے سورۃ القتال، سبحان اللہ، قتال کے احکامات۔ وہاں بتایا گیا تھا کہ اچھی طرح جنگی صلاحیت ختم ہو جائے کافروں کی، خوب ان کی خوریزی ہو جائے، اس کے بعد تم قیدی بنا سکتے ہو اور فدیہ بھی لے سکتے ہو۔ اچھا، حضور تو رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے محسوس فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا فرمان اسی تعلق سے تو ہے کہ بھائی بیٹل تو مکمل ہو گئی، لیکن ایک ہے بیٹل، ایک ہے وار۔ اٹ واز اے بیٹل، وار تو ابھی چلے گی۔ اللہ چاہتا ہے کہ وار کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے، ان کی صلاحیت ختم کر دی جائے، تب بنائے قیدی۔ حضور کی شفقت تھی، حضور نے اس کو بیٹل لیا اور حضور نے قیدی بنانے، فدیہ دے کر چھوڑنے کا بھی فیصلہ فرمایا۔ تو وہ بات سورہ محمد میں ہے، آیت نمبر 4 میں، صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہیں۔ وہ آیت سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں ہے، اس سے حضور نے استفادہ کیا اور قیدی بنانے یا پھر فدیہ لے کے چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے ایک توجہ دلائی کہ خوب خوریزی کی بات یہ ہوتا، لیکن کیونکہ ایک بات پہلے آ چکی تو اللہ تعالیٰ نے کوئی عذاب کا معاملہ ابھی نہیں کیا۔ اچھا، صحابہ ڈر گئے، وہ بھائی جو پیسے لے لیے لوگوں سے، فدیہ لے لیے، کیا کرے اس کو؟ آگے اللہ فرما رہا ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، بس اس میں سے کھاؤ جو تم نے حلال پاکیزہ غنیمت حاصل کی ہے۔ یعنی اللہ عذاب نہیں دے رہا تمہیں، بس توجہ دلا رہا ہے، وار ختم ہو جائے تب اس کے بعد ایسے معاملات ہونے چاہیے، لیکن ابھی جو تمہیں ملا وہ تم استعمال کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، ویسے سیدنا عمر کی رائے یہی تھی، یا رسول اللہ جتنے آئے نا سب کو اڑا دیں، اللہ اکبر، اور ہر قبیلے والا اپنے والے کو اڑائے، اگر میرا فلاں ہے مثلا ماموں یا چچا، میں اڑاؤں اس کی گردن کو، اللہ اکبر، فلاں کا بھائی ہے کفر کی طرف، بھائی کی گردن اڑائے، حضور ایسا ہونا چاہیے، اللہ اکبر۔ اس واس عمر رضی اللہ عنہ، اور صدیق اکبر کی رائے نرمی والی تھی، حضور نے اسی رائے کو قبول کیا، نرمی والی بات، حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سیدنا عمر جلال ہے ان کا اپنا، تمہارا اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، مزید تفصیلات آپ تفاسیر میں دیکھیے گا۔ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، بس اس میں سے کھاؤ جو تم نے حلال پاکیزہ غنیمت حاصل کی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بس اب آخری رکوع ہے سورہ انفال کا۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے نبی علیہ السلام فرمائیے آپ ان سے کہ جو قیدی آپ اے لوگوں تمہارے قبضے میں ہیں، یا ایھا النبی، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے اے نبی علیہ السلام کہ جو تمہارے ہاتھ میں قیدی یا تمہارے قبضے میں قیدی ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی جانی، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو تمہیں اس فدیے سے بہتر عطا فرمائے گا جو تم سے لیا گیا ہے، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا اللہ، واللہ غفور رحیم، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب آنے والے قیدیوں میں حضور کے چچا بھی تھے، عباس رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، چچا تو چچا ہے نا، لیکن ہوا ان سے فدیہ لیا گیا، پھر ان کو چھوڑا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جن سے لیا گیا نا ان کو بتا دیں، اگر تمہارے دلوں میں کوئی خیر ہوگی نا، اللہ اس فدیے سے بہتر تمہیں دے دے گا۔ آج تمہاری مال گیا تو جان بچی نا،
اللہ ایمان دے دے گا تم جہنم سے بچ جاؤ گے. اگر تم میں کوئی خیر ہوگی اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا جو تم سے لیا گیا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور اللہ تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ اور اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں گے فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ تو یقیناً اس سے پہلے وہ اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی, اللہ تعالیٰ کی دعوت کو رد کیا. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ پھر اس اللہ نے انہیں آپ کے قابو میں دے دیا. اگر ان میں سے کوئی چھوٹ کر جائے اور آگے کوئی سازش کرے تو پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا, پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں دے دے گا, آپ کو اللہ ان پر غلبہ دے دے گا. واللہ علیم حکیم اور اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. والذین آووا ونصروا اور جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی مدد کی. اولئک بعضهم اولیاء بعض یہی لوگ ایک دوسرے کے دلی دوست ہیں. یہ مہاجرین اور انصار کا ذکر آیا. انصار نے کس کی مدد کی تھی؟ مہاجرین کی. یہ مہاجرین اور انصار دونوں کا ذکر آیا. یہ ایک دوسرے کے سچے دلی دوست ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایۃ من شیء حتی یہاجروا اور جو لوگ ایمان تو لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی تمہارے لیے ان سے دوستی کا کچھ بھی تعلق نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں. یہ وہی بات جو پہلے نوٹ کروائی تھی کہ مدینہ شریف کے ارد گرد کے قبائل جو تھے, علاقے ارد گرد کے علاقوں میں جو قبائل تھے ان میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے ان سے تقاضا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس آؤ, اپنے قبائل سے نکل کر اپنے علاقوں سے نکل کر حضور کے پاس آؤ. یہ ہجرت کرو گے تو تمہارا ایمان کا دعویٰ مقبول ہوگا, یہ ہجرت کرو گے تو تمہارا سچا ایمان ہے, تمہارا یہ بات واضح ہوگی. فرمایا کہ ولم ما لکم من ولایۃ من شیء حتی یہاجروا تمہارے لیے ان سے دوستی کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے مسلمانوں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے. مظلوم ہو گئے, ظلم و ستم ان پر ہو گیا تو چلو مدد کر لینا, لیکن إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ سوائے اس صورت میں کہ جبکہ یہ مدد اس قوم کے خلاف نہ ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا کوئی معاہدہ موجود ہو. واللہ بما تعملون بصیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. سمجھیں اس بات کو. آیت 58 میں بھی معاہدے کا ذکر تھا 58, اب یہ آیت 72 میں آ گیا. کسی اور قوم میں یہ لوگ ہیں تمہیں مدد کے لیے پکارے تو مدد کر لینا مگر اس قوم کے خلاف نہ کرنا جس سے تمہارا معاہدہ ہے. معاہدے کا احترام ہے, اگریمنٹ کا احترام ہے. ہاں اگریمنٹ ختم کرو, معاہدہ ختم کرو, آیت 58 میں آ گیا, پھر جو کرنا اس کے خلاف اقدام کرو, لیکن معاہدہ بھی ہو تم ان کے خلاف اقدام کرو اس کی گنجائش نہیں ہے. بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے یہ بھائی. چھپی کاروائیاں کرنا, پوشیدہ کاروائیاں کرنا, دوسری قوموں کو نقصان پہنچانا. اگر معاہدہ ہے, سفارت خانے کھولے ہوئے ہیں, سفارتی تعلقات بھی ہیں, ڈپلومیٹک تعلقات بھی ہیں اور اندر خانے یہ بھی ہو رہا ہو, نو پرمیشن فار دس. اللہ اکبر کبیرہ. معاہدہ ختم کرو, جو کرنا کرو. اللہ مرد بنو, اللہ اکبر, مرد بن کے سامنے آ کے مقابلہ کرو. یہ جملہ کہیں اور بھی کام آئے گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ. آج کیسے مرد ہیں عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, بیٹیوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, ماؤں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ گھروں میں بھی ہو جاتا ہے اور یہ ریاستی ادارے والے بھی کر رہے ہیں. ہاں یہ مردانگی ہے؟ کوئی مرد بنو یار. استغفر اللہ. اور یہاں جو میں نے کہا وہ دوسرا ہے, معاہدہ ختم کرو, مردوں کی طرح جنگ کرو جس سے کرنی. معاہدے بھی کر کے رکھے ہوئے اور اندر خانے در اندازیاں بھی کر رہے ہو اور چھپی کاروائیاں بھی کر رہے ہو. نو وے ایٹ آل. تمہارا اخلاقی مرتبہ بہت بلند ہونا چاہیے. تم ایمان والے ہو, تم دنیا پرست نہیں ہو, تم اللہ کو چاہتے ہو, آخرت کو چاہتے ہو. تمہارا ایمانی کردار بہت بلند ہونا چاہیے, تمہارا اخلاقی کردار بہت بلند ہونا چاہیے. بہرحال واللہ بما تعملون بصیر اور جو تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر اگر تم ان احکام پر عمل نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد پھیلے گا. اگر تمہاری دوستیاں ایمان کی بنیاد پر نہیں ہوں گی فساد مچے گا زمین میں. ایمان والوں کا کافروں سے دوستی اختیار کرو گے فساد بچے گا. ایمان والوں کی دوستی ایمان والوں سے ہونی چاہیے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ
اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اور وہ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ یہی الفاظ شروع میں آئے تھے اولئک هم المؤمنون حقا، بالکل شروع میں سورہ الفان کے شروع میں باطنی صفات تھی، اللہ کا ذکر ہوتا ہے دل کانپ اٹھتے ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ پر وہ توکل کرتے ہیں، یہ باطنی صفات تھیں۔ ایمان دل میں ہوگا تو عمل میں ہجرت بھی دکھائی دے گی، جہاد بھی دکھائی دے گا، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد دکھائی دے گی۔ یہ صفات والے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا، اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ بھی تم ہی میں سے ہیں۔ ہاں، ایک ہے ایمان والوں کا رشتہ ایمان کی بنیاد پر، اول وہ مہاجرین اور انصار کے درمیان تھا، آج آپ اور میں کلمہ گو مسلمان ہیں، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں ایمان کے رشتے کے تعلق سے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10، انما المؤمنون اخوۃ، بلا شبہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن جب وراثت کا معاملہ آئے گا تو سب کو تقسیم کریں گے کیا؟ نہیں، اب وہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق صلہ رحمی اور میراث کے لحاظ سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ سب بھائی بھائی ہیں بھائی، مگر پردے کے احکامات بھی ہیں، ذہن میں رہے، اور سب بھائی بھائی ہیں، مگر ایک مسلمان کا انتقال ہوگا تو ساری امت کو اس کا ورثہ نہیں تقسیم ہوتا، بلکہ اس کے امیڈیٹ جو رشتہ دار ہیں ان کو تقسیم ہوگا، یہ نقطہ بتایا جا رہا ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب کے مطابق صلہ رحمی اور میراث کے لحاظ سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی دولت اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 4 رکعت تراویح ہے، اس کے بعد بڑی ایک اور اہم سورت سورہ توبہ کا آغاز ہے، اور جو تیسرے سیشن میں بیٹھتے ہیں وہ چوتھے سیشن میں بھی بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو سورہ توبہ بھی ایک بڑی اہم سورت ہے، وقفے کے بعد 4 رکعت تراویح کے بعد اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما
فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم
من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله